السلام علیکم. I am تنزیلہ خانم and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. سائیکالوجی کی برانچز کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرمنل اینڈ کریکشنل سائیکالوجی، جرائم کی اور اصلاحی نفسیات. سائیکالوجی کی یہ برانچ جو ہے کرمنل سائیکالوجی، یہ لا بریکرز اور اینٹی سوشل ایلیمنٹس جو کہ سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، جو قانون کو توڑتے ہیں، ان کی پرسنالٹی اور بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور ان کی پرسنالٹی اور بیہیویئر کو اسیس کرنے کے لیے کام کرتی ہے. جبکہ جو کریکشنل سائیکالوجی یا اصلاحی نفسیات ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ کس طرح سے ڈفرینٹ اصلاحات جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں تاکہ جو لا بریکرز ہیں یا جو کریمنلز ہیں جنہوں نے کسی بھی طرح جرم کیا ہے تو ان کی رفاہ کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے کام کیا جا سکے، تاکہ ان کو ان کی پرسنالٹی کو بہتر بنایا جا سکے اور سوسائٹی میں وہ ایک بہتر کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جیلز میں ڈفرینٹ قسم کی جو ریفارمز ہیں اس پہ کام کرتی ہے تاکہ ان کے لیے جیلز کے اندر جو کنڈیشن ہے، لیونگ کنڈیشن، ان کو بہتر بنایا جا سکے، اور ساتھ ساتھ ان کی اور دوسرے جو ایشوز ہیں اسی سے ریلیٹڈ ان کا کام کیا جاتا ہے. یعنی ریہیبلیٹیشن بھی اس میں آ جاتی ہے اور ان کو مختلف قسم کے ہنر سکھانے کا کام جو کہ بعد میں ان کے کام آ سکے، یہ بھی کریکشنل سائیکالوجی یا اصلاحی نفسیات کے اسکوپ میں آتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے کہ کرائم ہے کیا، کرائم یا جرم جو ہے کس کو کہتے ہیں. کرائم سے مراد کوئی بھی ایسا ایکشن ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ نہیں کرتے، آپ کسی چیز کو نہیں مانتے، جو کہ لا بریکنگ میں آتی ہے، جس کے ذریعے سے آپ قانون توڑ رہے ہیں، تو اس کو ہم جرم کہتے ہیں. اور یہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ جو کہ پنشیبل بائی لا ہے، یعنی اگر آپ یہ والا کام کریں گے یا یہ والا رول فالو کرنا نہیں کریں گے تو آپ کو قانون کی روح سے آپ کو سزا ہو سکتی ہے. تو وہ والی اس سیکشن کو کرائم کہتے ہیں. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو جرم ہے مختلف قسم کے، ان کی کلاسیفیکیشن دیکھی جائے، جماعت بندی دیکھی جائے کہ کس کس طرح کے جرائم جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اس میں ہمیں جو میجر لا کے حساب سے ٹائپس ملتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. سب سے پہلے آ جاتے ہیں مائنر کرائمس، جیسے کسی نے کسی کی جیب کاٹ لی، کسی کا پرس چھین لیا، جاتے جاتے جو ہے وہ ون ویلنگ کر لی، تو یہ سارے جو مائنر کرائم، کیونکہ ون ویلنگ بھی جو ہے وہ بھی جان لیوا ہو سکتی ہے، کسی کی دوسرے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اچھا، دوسرے ہیں سیریس کرائمس، جو کہ سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ سنگین صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں، جیسے قتل ہے، رابری ہے، ڈاکہ ڈال دیا، بینک لوٹ لیا. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سیریس کرائمس میں آتی ہیں. تو لا کی روح سے، اگر ہم قانون کی روح سے دیکھیں تو کرائمس کو ان دو ٹائپس میں میجرلی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک انڈیویجول کے جو موٹیوز کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں جس کی وجہ سے وہ کرائم کو کمٹ کر رہا ہے یا جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، تو وہ موٹیوز کے حساب سے سب سے پہلے آ جاتے ہیں اکانومک کرائم. یہ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ کس لیے کیے جاتے ہیں؟ فار دا سیک آف منی، پیسہ چاہیے. آپ نے بینک لوٹ رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو یہ اکانومک کرائمس میں آتا ہے. نمبر 2 پہ آ جاتا ہے سیکشول کرائمس. یہاں پہ آپ اپنی نیڈس کو غلط طریقے سے پورا کرنے کے لیے جو کرائم کر رہے ہیں وہ آپ کے سیکشول کرائمس میں آ جاتا ہے، کہ غلط آپ طریقے استعمال کر رہے ہیں. آپ کے پاس جو آپ کے مذہب میں شادی کا یا نکاح کا ایک تصور ہے، اس کو آپ وائولیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو ایک رول اور ایک لا ہے نا، اس کو بھی جب آپ وائولیٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا کرائم میں آ جاتا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ جو میجر کرائم آتے ہیں موٹیوز کے حساب سے ہیں، وہ ہے پولیٹیکل کرائم. یہ اتھارٹی حاصل کرنے کے لیے یا پاور حاصل کرنے کے لیے یا دوسرے دھوس اور دھمکی دینے کے لیے جو ہے وہ جو کرائم کمٹ کیے جاتے ہیں ان کو ہم پولیٹیکل یا سیاسی جرائم کہتے ہیں. اور کچھ دوسرے کرائم جس میں بہت ساری ریزنز آ جاتی ہیں، کہ کوئی بھی ایسا موٹیو جو کہ انسان کو قانون توڑنے پہ مجبور کر دے،
جیسے مرڈر ہے، رابری ہے، شاپ لفٹنگ ہے، ایٹسیٹرا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ادر کرائمس کی کلاسیفیکیشن میں ہم شامل کر دیں گے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا جس کو وہ توڑ رہے ہیں تو لا ہے کیا؟ لا جو ہے وہ ایسے رولز ہیں جو کہ ریگولیٹ کر رہے ہیں ہیومن بیہیویئر کو۔ کسی بھی سوسائٹی کے اندر کچھ رولز ہوتے ہیں جو کہ ہیومن بیہیویئر کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اور ان کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ وہ انفورس کیے جاتے ہیں پولیٹیکل اتھارٹیز کی طرف سے، ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، یا ہمارے سیاسی اداروں کی طرف سے، ہماری کورٹ کی طرف سے، ہماری جو عدلیہ ہوتی ہے، یا ہماری جو ایک انفراسٹرکچر ہے ہمارے قانون کا، اس کے ذریعے سے جو ہے بائی پولیٹیکل اینڈ لیگل اتھارٹیز۔ اور وہ شخص جو کہ لا کو نہیں مانتا، لا کو توڑ دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کریمنل۔ تو کریمنل وہ ہے جو ان رولز کو جو ریگولیٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کو، ان کو نہیں مانتا اور ایسے ایکشنز کرتا ہے جس سے سوسائٹی کا امن و امان خراب ہو، تو اس کو کریمنل کہتے ہیں۔ اب اگر ہم کریمنل کی ٹائپس دیکھیں، اس میں جو ہے سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ ہیں ٹریڈیشنل کریمنلز۔ یہ وہ کریمنل ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ایریا کے مطابق، جو اسپیسیفک ایریا کا ایک کلچر ہے یا اس کی ٹریڈیشن ہے، اس کو توڑتے ہیں۔ جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں اسی کے جو رولز ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں، وائلیٹ کر دیتے ہیں۔ اب ہر ایریا کے اپنے کچھ رولز اور اپنے ریگولیشن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ گاؤں میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جو مویشی ہوتے ہیں، ان کے گائے بیل بکریاں وغیرہ، جو کہ جن کے ذریعے یہ ہل چلا رہے ہیں یا اپنا دودھ کا کاروبار کر رہے ہیں، یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں، تو ان کی جو چوری ہے وہ ٹریڈیشنل کرائمس میں آ جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی ایک انڈسٹریل ایریا ہے جہاں پہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے، کارخانے لگے ہوئے ہیں، وہاں چونکہ لوگ نکلتے ہیں مزدور وغیرہ، تو ان کے پاس اگر پیسے ہیں یا وہاں پہ کوئی لوگ رہ رہے ہیں، تو پیسوں کی وجہ سے وہاں پہ رابری اور اس طرح کی جو ہے پک پاکٹنگ، ان کا جو ہے وہ چانس زیادہ ہوگا۔ تو یہ ٹریڈیشنل کرائم آ گیا جو کہ کسی خاص ایریا کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں ایکسیڈنٹل کرائم۔ یہ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایک سٹیزن ہے جو قانون کو مانتا ہے، ایک معزز شہری ہے، لیکن کوئی ایسی ان انٹینشنلی اس سے حرکت ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کرائم یا جرم کا ارتکاب ہو گیا۔ اسے مثال کے طور پہ گاڑی چلا رہا تھا لیکن اس کی گاڑی کی بریکس فیل ہو گئی، تو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بندہ مر گیا، تو یہ ایکسیڈنٹل کرمنل ہوگا، کیونکہ یہ ویسے قانون کو مانتا ہے لیکن یہاں پہ بائی ایکسیڈنٹ اس سے جو ہے وہ ایک کرائم ہو گیا۔ نمبر 3 پہ آ جاتا ہے سچویشنل کرمنلز۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے سچویشن کے مطابق یا سرکمسٹانسز کے مطابق سم ٹائم اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتے اور حالات کے سے مجبور ہو کے کرائم کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک روٹین کا، جیسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں کھانا پینا کر رہے ہیں، کسی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، اور وہ روٹین کا جو لڑائی جھگڑا ہے وہ اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ جو ہے وہ ہتھیار نکل آتے ہیں، یا ویسے ہی کرسی میں یا کوئی چیز اٹھا کے ایک دوسرے کے سر پہ ماری اور وہ مر گیا، یا کوئی معذور ہو گیا۔ تو اس طرح سرکمسٹانسز کے تھرو جو ہے وہ جب کوئی انسان پمپ ہو کے یا وقتی طور پہ غصے میں آ کے یا مشتعل ہو کے کوئی کرائم کرتا ہے، تو اس کو ہم سچویشنل کرائم، اور ایسا کرنے والے کو سچویشنل کرمنل کہتے ہیں۔ اور جو 4th ون جو ٹائپ ہے نا کرمنل کی، جو کہ سب سے زیادہ خطرناک ہے سوسائٹی کے لیے اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے، یہ وہ ہیں جو کرائم کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہیں۔ وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، فیس لیتے ہیں اور جرم کرتے ہیں۔ جی کسی کو مارنا ہے تو اس کے اتنے پیسے دے دیں، کسی کو اغوا کرنا ہے تاوان کے لیے تو اس کے اتنے پیسے دے دیں۔ تو یہ ان کی جاب ہے اور یہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے۔ اب ہم نے پڑھ لیا کہ کرائم کیا ہے، لا کیا ہے، کرمنل کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ واٹ آر دا ڈیوٹیز اور واٹ آر دا ورکس ان دا فیلڈ آف، کہ کرمنل اینڈ کریکشنل سائیکالوجی جو ہے، یا جرم اور اصلاحی نفسیات جو ہے، وہ کس طرح سے کام کرتی ہے لوگوں کو
بہتر کام لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے اور سوسائٹی کی اور بزنس کی بیٹرمنٹ کی. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہیں کرمنل سائیکالوجی میں یا جرائم کی نفسیات میں، وہ کرمنلز کی جو پرسنل ٹریٹس ہیں ان کو جو ہے انالائز کرتے ہیں کہ اگر وہ ایسے ہیں تو کیوں. اور ایسا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، پرسنالٹی اسیسمنٹ کو یوز کرتے ہیں. ڈفرینٹ قسم کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ یوز کیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اگر ایک بندہ کرائم کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے. اور وہ اس کے بعد وہ کچھ ایسے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا سارے لوگ ہی جرم کرتے ہیں یا پھر چند لوگ ہیں جو کہ جرم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ یہ کرتے ہیں کہ کون سے ایسے کام کیے جا سکتے ہیں، کون سی میئرز ایسی لی جا سکتی ہیں یا کون سے ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ جو جرائم ہیں ان کی شرح کو روکا جا سکے. اچھا، اس کے بعد وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا جو پنشمنٹس دی جا رہی ہیں وہ اسی طرح کی بروٹل وحشیانہ قسم کی تشدد والی سزائیں ہونی چاہیے یا کوئی ریفارمیٹیو سزائیں ہونی چاہیے، تاکہ جو ایک مجرم وہاں پہ جرم کر کے گیا ہے تو جب وہ واپس نکلے گا تو کیا وہ مزید بڑا مجرم بن کے نکلے گا، یا اگر کوئی ریفارمیٹیو پنشمنٹس ہیں تو وہ کوئی اچھا انسان بن کے نکلے تاکہ سوسائٹی کے لیے کچھ بہتر کر سکے، اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ بہتر کر سکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کریکشنل سائیکالوجی کے اسکوپ میں آتی ہیں. جو پرائمری سلوگن یا پرائمری نعرہ جو ہے کریکشنل سائیکالوجی کا کہ جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نہیں. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ہیٹ دا کرائم اینڈ نوٹ دا کریمنل. کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا نا کہ سم ٹائم حالات بھی جو ہے وہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، سم ٹائم بائی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کسی سے جرم سرزد ہو جاتا ہے. تو کرائم سے نفرت کرو لیکن اس کریمنل سے نہ کرو، کیونکہ پتہ نہیں اس کے پیچھے اس کی کیا ریزن تھی. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ایکسپرٹس جو ہیں ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہ اس میں ہم یہ بھی یہ اصلاحی نفسیات کے جو ماہرین ہیں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تو ایسے نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک مجرم جو ہے وہ جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. تو یہ چیز بھی جو ہے اگر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نظر آتا ہے یا جیسے کوئی ڈرگ ایڈکٹس ہیں، ڈرگ ایڈکشن بھی کرائم کی طرف اکساتی ہے، کیونکہ اس میں انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا اور جو ہے وہ انسان جو ہے اپنے لیے نہ بہتر کام کر سکتا ہے نہ دوسروں کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے. تو ان لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے تاکہ یہ لوگ سوسائٹی کے کارآمد ممبر بن سکیں اور جرائم سے توبہ کر لیں. اچھا، اس کے بعد جو اصلاحی نفسیات کے ماہر ہیں یا جو کریکشنل سائیکالوجسٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پریزنرز کی ویلفیئر اور بیٹرمنٹ کے لیے یعنی ان کی مدد کرنے کے لیے اور ان کی بہتری کرنے کے لیے بھی کام کرتے ہیں، ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کرتے ہیں. ان کو ڈفرینٹ قسم کی سکلز سکھائی جاتی ہیں اور جو ہے ان کا جو ٹیلنٹ اور ان کے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے تاکہ جب وہ پریزن سے نکلے اور جیل سے نکل کے رہائی ملے ان کو، تو وہ جو ہے معاشرے میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے کچھ کما کے کھا سکے. اچھا، بہت سے کریکشنل سائیکالوجسٹ جو ہیں اس سلسلے میں انہوں نے کام کیا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ نام اس میں بسیری کا آتا ہے. اس نے بہت سارے آرٹیکلز لکھے کرائمز اور پنشمنٹس کے اوپر، اور اس نے کہا کہ بروٹل جو پنشمنٹس ہیں یا وحشیانہ جو سزائیں ہیں ان کو ریپلیس کر دینا چاہیے ریفارمیٹیو یا اصلاحی سزاؤں کے ساتھ. ریفارمیٹیو اینڈ کریکشن، کہ جس سے مجرموں کی اصلاح ہو سکے تاکہ اور کیونکہ ان کے مطابق یہ ہے کہ جو جیل ہے اس کو سزا کی بجائے ایسا بنایا جائے کہ وہاں پہ مجرم اپنے جرم سے توبہ کرے اور ایک اچھا انسان بن کے باہر نکلے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ کہتا ہے، بسیری کہتا ہے کہ کریمنلز کے ساتھ جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ بڑا ہمدردانہ اور بڑا
پرخلوص ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ان کو ان کی اصلاح پہ ان کو آمادہ کریں اور ان کو موٹیویٹ کریں، تاکہ وہ ول پاور ان کے اندر پیدا ہو اور وہ جرم کو چھوڑنے کی طرف جو ہے آمادہ ہو، اور تاکہ جو ہے وہ ایک اچھے شہری بن سکے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کی جیلز میں بھی بہت سے کریکشنل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں ایز جیل سپرنٹینڈنٹس۔ اور وہ وہاں پہ جیل کے انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے، اور جو ہے جو پریزنرز ہیں ان کا آپس میں ریلیشن شپ بہتر بنانے کے لیے جو ہے کام کر رہے ہیں۔ جیل سٹاف کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور مجرموں کے درمیان ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے ڈفرینٹ قسم کے میجرز لیتے ہیں۔ ایک اور کام جو کریکشنل سائیکالوجسٹ کے بہت زیادہ فیلڈ آف انٹرسٹ میں آتا ہے وہ ہے ایجوکیشن آف پرزن۔ جو کریکشنل سائیکالوجسٹ ہیں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ مہارتیں سکھاتے ہیں، کچھ سکلز سکھاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریلیجس ایجوکیشن دینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور بہت سے جو قیدی ہیں وہ وہاں پہ قرآن بھی حفظ کر لیتے ہیں، اور یہ جو ایجوکیشن ہے یہ بعد میں، اور یہ جو سکلز ہیں یہ بعد میں ان کے کام آتی ہیں ان کی بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ سائیکو تھراپی پرووائڈ کرنا بھی کریکشنل سائیکالوجسٹ کا کام ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ کچھ کریمنلز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کی وجہ سے یا ڈرگ ایڈکشنس کی وجہ سے کرائم کی طرف آمادہ ہوتے ہیں، تو ان کو ان کے انڈر لائنگ ریزنس کو دیکھتے ہوئے ڈفرینٹ قسم کی تھراپیز یا تھراپیوٹک میتھڈس یوز کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے ان بیماریوں کو ٹھیک کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ان کی جیل میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ میل ایڈجسٹمنٹ ہے، یعنی وہاں پہ وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکے، تو اس کو بھی جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے اور پرابلم کو سالو کیا جاتا ہے، تاکہ جتنا وہ سزا کا عرصہ ہے وہ پیسفلی وہاں پہ گزار سکے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا کیا جا سکے۔ اور سب سے لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا جو کہ کرائم کے سلسلے میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے پریونشن آف کرائم، جس کے بارے میں اصلاحی نفسیات کے ماہر کام کرتے ہیں۔ وہ ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ پریکاشنلی میئرز لیتے ہیں تاکہ مجرم کو جرم سے بچایا جا سکے۔ ہم نے یہ جتنی بات کی یہ ساری آئیڈیل سچویشن ہے، اگرچہ جیلوں میں ہمیں بہت زیادہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن جو کریمنل سائیکالوجی اور کریکشنل سائیکالوجی ہے اس کا کام یہی ہے کہ مجرموں کو وہاں پہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کو تعلیم دی جائے، ان کی اصلاح کے لیے ان کو ڈفرینٹ قسم کی سکلز اور ہنر سکھائے جائیں، تاکہ جب وہ باہر نکلیں تو ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی ایسا کام ہو کہ جس کے بعد وہ کوئی روزی روٹی کما سکیں، اپنی فیملی کو پال سکیں۔ کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب مجرم جیل کاٹ کے آتا ہے، خاص طور پہ ہم اپنی سوسائٹی میں اگر دیکھتے ہیں تو اس کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کو نوکری نہیں دی جاتی، اس کو جو ہے وہ بلی کیا جاتا ہے، اور اس کو مختلف قسم کے جو ہے وہ تانے دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو پہلے ہی دل برداشتہ ہوا ہوتا ہے وہ بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح پہ بات کرے یا اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے، اس کو یہ بہتر لگتا ہے کہ میں دوبارہ سے جو ہے وہ کوئی جرم کروں اور پھر میں جیل میں چلا جاؤں۔ اس سے اس کو بہت سارے فائدے یہ حاصل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے بچ جاتا ہے، اور جو ہے وہ اس کو اپنی گھر والوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانی پڑتی، جو کہ کوئی ہنر یا نوکری نہ ہونے کی وجہ سے اس کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اصلاحی نفسیات کا سب سے بڑا کام ہی یہ ہے کہ مجرم کی اصلاح کی جائے، اس کے مسائل کو حل کیا جائے، اس کو ہنر سکھائے جائیں، اور ایسے اس کے لیے انتظامات یا اقدامات کیے جائیں کہ وہ آئندہ جرم کرنے کے بارے میں نہ سوچیں۔ تو یہ تھی ہماری جرائم کی اور اصلاحی نفسیات یا کریکشنل اینڈ کرمنل سائیکالوجی۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگی۔ If so, please like and share my video and subscribe to my channel. Thanks for watching.